ایک مسئلہ اور ہے، یہ بڑا اہم ہے، اس کو بڑا آپ یاد رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ جب ہم خود ذبح کرنا نہیں جانتے ہیں، ہم کسی اور سے، مولوی صاحب سے یا کسی کسائی سے ذبح کرواتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کی چھری کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی رکھتے ہیں۔ ذبح کرنے والا جب چھری کو پکڑتا ہے تو ہم بھی اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کے ساتھ چھری کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی رکھا تو پھر آپ دونوں پر تکبیر کو پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج قربانی کے متعلق کچھ مسائل ہیں جن کا آپ کے سامنے ذکر کرنا مناسب سمجھا، تو ان مسائل کو ہم نے آپ کے سامنے آج لے کر آئے ہیں۔ نمبر 1، قربانی کا وقت کیا ہے، یعنی قربانی صحیح ہونے کے لیے کون سا وقت ہے۔ دیکھیے، جن لوگوں پر جمعہ واجب ہے، جہاں کے لوگ جمعہ ادا کرتے ہوں، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح کی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ ہاں، جو دیہات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں جن پر جمعہ واجب نہیں ہے، وہ لوگوں کے لیے عید کی نماز شرط نہیں ہے، بلکہ وہ صبح فجر کے بعد وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ کس جانور کی قربانی درست ہے۔ دیکھیے، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور جانور ہے، جیسے سوال یہ ہے کہ مرغی کی قربانی درست ہے، جی مرغی کی قربانی درست نہیں ہے، ایسی کسی کوئی بھی قربانی نہیں ہے۔ اچھا، سوال نمبر 4 یہ ہے کہ جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اگر اونٹ ہے تو اونٹ کی کم از کم جو عمر ہے وہ 5 سال، کم از کم اونٹ کی جو عمر ہے وہ 5 سال ہو، 5 سال سے کم قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ ہاں، بھینس اور گائے وغیرہ جو ہے تو ان کی عمر کم از کم 2 سال ہو، 2 سال سے کم جائز نہیں ہے۔ اور چھوٹا جانور ہے، بکری ہے، بھیڑ وغیرہ ہے، تو اس کی عمر کم از کم 1 سال، 1 سال سے کم جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر بھیڑ کا نر ہے اور وہ کم از کم 7-8 مہینے کا ہے، لیکن اتنا فربا ہے کہ لگتا ہے وہ 1 سال سے زیادہ ہے، تو اس کی قربانی اس وقت میں جائز ہے، ورنہ اونٹ کے لیے 5 سال، گائے اور بھینس وغیرہ کے لیے کم از کم 2 سال، اور چھوٹا جانور ہے اس کے لیے 1 سال شرط ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے، ایک جانور میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، وہ جانور کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ اگر جانور بڑا ہے، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ ہے، تو اس کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 حصہ دار۔ لیکن اگر جانور چھوٹا ہے، بھیڑ بکری وغیرہ ہے، تو اس کے اندر صرف 1 ہی آدمی شریک ہو سکتا ہے، 1 آدمی کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ سوال نمبر 6 ہے کہ حصہ دار گوشت تقسیم کیسے کریں۔ دیکھیے، اگر ایک جانور کے اندر 5 آدمی 7 آدمی شریک ہیں، تو اب ذبح کے بعد گوشت کو تقسیم کرنا چاہیں تو وہ اندازے سے نہیں کر سکتے ہیں، پھر ان سب کے لیے اس کا تول کر تقسیم کرنا یہ لازمی ہو جائے گا۔ شرکا کی نیت کیا ہو، 7واں سوال، یہ جو شریک ہو رہے ہیں اس کے اندر ان کی نیت کیا ہو۔ ان سب کی نیت یا تو قربانی کی ہو، ہاں ان کے اندر اگر کسی فرد نے عقیقہ کی اگر نیت کر دی ہے، جس کو ہم سندر کہتے ہیں، تو وہ بھی درست ہے، وہ کر سکتا ہے۔ البتہ اس کے علاوہ کسی اور نے کوئی صدقے کی نیت کر رہا ہے، یا کوئی اور اس کے اندر اپنے گوشت کے حصے کے لیے کر رہا ہے، میں بعد میں اپنے گوشت سے کچھ ایصال ثواب کر لوں گا، نیاز وغیرہ کروا دوں گا، یا اس کے گوشت کو میں بیچ دوں گا، اس طرح کا کوئی آدمی اور شریک ہوتا ہے تو وہ اس کا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی صرف قربانی یا اسی طرح ایصال ثواب کے لیے قربانی کا حصہ رکھ رہا ہے یا عقیقے کے لیے حصہ رکھتا ہے تو وہ جائز ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ سوال نمبر 8 یہ ہے کہ کیا اولاد کی طرف سے قربانی واجب ہے یا نہیں۔ جی نہیں، اولاد کی طرف سے والدین پر قربانی واجب نہیں ہے، ہر ایک فرد پر اپنے اپنے حصے کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی باپ ادا کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ حصہ رکھ سکتا ہے، لیکن واجب اس پر اولاد کی قربانی واجب نہیں ہے۔ کیا ایصال ثواب کے لیے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ آپ اگر والدین کی ایصال ثواب کے لیے قربانی کرتے ہیں تو اولا دیکھا جائے گا کیا آپ صاحب نصاب تو نہیں ہیں۔ اگر آپ پر خود قربانی واجب ہو رہی ہے تو اس صورت میں آپ کو پہلے اپنی قربانی ادا کرنی لازمی ہے۔ ہاں، اگر آپ نے بڑا حصہ رکھا ہے، بڑا جانور ہے، اس کے اندر اپنا حصہ بھی رکھتے ہیں ادا قربانی کا، اور ساتھ ساتھ ایصال ثواب کے لیے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ اگر ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 10 ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے، اس کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے، اس کے لیے مستحب اس کا عمل یہی ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ آدمی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر اپنی قربانی کے ادا کرنے تک
اپنے ناخن بال وغیرہ ہیں وہ نہ کاٹے، قربانی کرنے کے بعد ہی کاٹے۔ ذی الحجہ یعنی یہ جو مہینہ شروع ہو گیا ہے آج، جس مہینے کے اندر قربانی آ رہی ہے، اس کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کو ہماری قربانی شروع ہو جاتی ہے۔ تب تک جس دن اپنی قربانی جب تک نہیں کی ہے تب تک اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹیں۔ یہ مستحب عمل ہے، قربانی کے بعد آپ جا کر اپنے ناخن و بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں۔ اور آخری سوال ہے کہ قربانی کے جانور کو کون ذبح کرے، بہتر کیا ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو آدمی قربانی ادا کر رہا ہے اگر وہ ذبح کے شرائط سے واقف ہے، ذبح کرنا جانتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے جانور کو خود ذبح کرے۔ لیکن اگر کوئی اس سے واقف نہیں ہے، نہیں ذبح کر سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ اور ہے، یہ بڑا اہم ہے، اس کو بڑا آپ یاد رکھیے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم خود ذبح کرنا نہیں جانتے ہیں، ہم کسی اور سے، مولوی صاحب سے یا کسی کسائی سے ذبح کرواتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کی چھری کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی رکھتے ہیں۔ ذبح کرنے والا جب چھری کو پکڑتا ہے تو ہم بھی اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کے ساتھ چھری کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی رکھا تو پھر آپ دونوں پر تکبیر کو پڑھنا واجب ہو جائے گا، یعنی آپ کو بھی تکبیر پڑھنی پڑے گی اور جو ذبح کر رہا ہے اس کو بھی۔ اگر آپ دونوں میں سے کسی ایک نے تکبیر نہیں پڑھی تو قربانی آپ کی صحیح نہیں ہوئی۔ یہ مسئلہ ہمارے اکثر پایا جاتا ہے، اس لیے اس کے اندر بڑا احتیاط کیا جائے۔ جو بھی اس کے ساتھ ہاتھ رکھے گا ان دونوں کو تکبیر پڑھنے کا وہ کہا جائے، ان کو مجبور کیا جائے۔ تو یہ کچھ مسائل وہ تھے جو قربانی کے متعلق ہیں۔ اب اس کے بعد اور بہت سارے مسائل ہیں کہ قربانی کے اندر کون کون سا عیب ہے جانور میں جو قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ اگلے پارٹ کے اندر ہم آپ کے سامنے وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن کو دبا کر آل ویڈیو پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے اس پیغام کو اپنے یار دوستوں تک بھی پہنچاتے رہیں تاکہ دوسروں کو بھی دینی فائدہ ہو جائے۔ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ، جزاک خیر۔